السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں رشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اسے مکمل تباہ کر دیا جائے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر دی بڑی دھمکی۔ ایران نے جنگ شروع نہیں کی بلکہ امریکہ اور اسرائیل نے اسے ہم پر مسلط کیا اور جارحانہ کارروائیاں کی گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا برکس اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج 6 روزہ غیر ملکی دورے پر روانہ، یو اے ای حکام سے ملاقاتیں، امارات پر حملوں کی سختی سے کی مذمت۔ ہندوستان کے لیے ایل پی جی لے کر آنے والے 2 بحری جہاز بحفاظت ہرمز اسٹریٹ پار کر چکے، ہندوستانی مرکزی حکومت نے کی تصدیق۔ اور امریکی حملوں میں ایران کا 90% دفاعی صنعتی ڈھانچہ تباہ ہو گیا، امریکی سینٹرل کمانڈر کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے کیا دعویٰ۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اسے مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ اپنے ایک انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امید ہے ایران یہ انٹرویو دیکھ رہا ہوگا۔ امریکہ جانتا ہے کہ ایران نے زیر زمین سے کچھ میزائل نکالے ہیں، لیکن یہ سب ایک ہی دن میں تباہ کر دیے جائیں گے۔ ایران کی سرزمین سے افزودہ یورینیم واپس لینے سے متعلق سوال پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے، سوائے عوامی تعلقات کے نقطہ نظر سے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کھل کر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں ایران کا معاملہ ایک میزائل بھی فائر کیے بغیر کامیابی سے انجام دیا تھا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اتفاق کیا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوگا۔ ٹرمپ چینی صدر کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. That's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We've really done some wonderful things, I believe. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and that's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. But we discussed a lot of other things also, and I think we're very much on agreement. We're going to have some further discussions now with the group. But I just want to thank President Xi and all of his representatives. We've become friendly with all of them. They're great people. And it's an honor to be here. And we'll be back. And I believe on September 24th or thereabouts, President Xi is going to be coming to the United States. And we will be reciprocal, like reciprocal trade. The visit will be reciprocal. We're going to lay it on the line. And we're going to have, you're going to walk away, hopefully very impressed, like I'm very impressed with China. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر اعتماد ظاہر کیا ہے کہ امریکہ ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی بمباری کے نتیجے میں متعلقہ مقام مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اور پہاڑ اس پر گر پڑا ہے۔ ان کے مطابق ابتدائی دور پر ماہرین کا خیال تھا کہ وہاں تک پہنچنا ناممکن ہوگا، لیکن وہ اب بھی اس مواد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پر امید ہے کہ امریکہ اسے حاصل کر لے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو امریکہ ایران نے جوہری تنصیبات پر دوبارہ بمباری بھی کر سکتا ہے تاکہ وہاں موجود یورینیم تک کسی کی رسائی ممکن نہ ہو۔ یاد رہے کہ ٹرمپ کا چین کا دورہ مکمل ہو گیا ہے اور انہیں سرکاری اعزازات کے درمیان رخصت کیا گیا۔ چینی حکام نے انہیں وداع کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج صبح دہلی میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال اور اس کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی سے جڑے دو طرفہ امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ اس سے قبل وزیر خارجہ عباس عراقچی نے برکس سمٹ سے خطاب میں کہا کہ ایران نے جنگ شروع نہیں کی بلکہ امریکہ اور اسرائیل نے اسے ہم پر مسلط کیا اور جارحانہ کارروائیاں کی گئی۔
have in defense of our freedom and our soil, we are equally ready to pursue and defend diplomacy. As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran. We Iranians never bow to any pressure or threat, but we reciprocate the language of respect. As much as our powerful armed forces remain ready to exact devastating retribution on foreign aggressors, my people are peace-loving and do not seek war. We are not aggressor in this sordid situation, but the aggrieved. These crimes and the Western silence they are met with can only take place if there is a sense of impunity. That false sense of entitlement must be shattered by all of us. Iran, therefore, calls upon BRICS member states and all responsible members of the international community to explicitly condemn violations of international law by the United States and Israel, including their illegal aggression against Iran, a member of BRICS, prevent the politicization of international institutions, and take concrete action to halt warmongering and to bring an end to the impunity of those who violate the UN Charter. Those who pursue reckless adventures may believe it furthers their geopolitical interests, but as consumers and governments around the world now sense and understand, regional instability is a lose-lose proposition for all sides, including the aggressors. To virtually everyone in this room, our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. Today, our nations are closer to one another than ever before, and we cannot ignore the common and dangerous challenge we all face. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal with desperate... वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र तवन्नाए सलामती को मजबूत बनाने के अहम एजेंडे के साथ जुमे के रोज़ 6 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे में वो UAE समेत 4 यूरोपीय ममालिक नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और इटली का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की खास तवज्जो तवन्नाए की सलामती पर होगी, जबकि तिजारत, सरमायाकारी और स्ट्रैटेजिक ताउन को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत की जाएगी। वो इन तमाम ममालिक की आला क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाक़ातें करेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म UAE पहुँचने के बाद इन्होंने सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाक़ात की और कहा कि UAE पर हमलों की हिंदुस्तान मज़म्मत करता है। ईरान का नाम लिए बगैर इन्होंने मज़म्मत की। UAE को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय UAE में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की जाए। जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों को संभाला है, मैं UAE सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
اس سے قبل UAE پہنچنے پر وزیر اعظم مودی کا شاندار استقبال کیا گیا. انہیں گارڈ آف آنر سے نوازا گیا. UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد نے مودی کا خیر مقدم کیا. آئیے دیکھتے ہیں اس کی کچھ جھلکیاں. مرکزی حکومت نے اطلاع دی ہے کہ ہندوستان کے لیے LPG لے کر آنے والے 2 بحری جہاز بحفاظت ہرمز اسٹریٹ پار کر چکے. بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری مکیش منگل نے بتایا کہ یہ دونوں جہاز انڈین آئل کارپوریشن کے ساتھ ہم آہنگی کے تحت چلائے جا رہے تھے. مشرق وسطی میں جاری کشیدگی اور بحری راستوں پر بڑھتے ہوئے خطرات کے درمیان ان جہازوں کو بحفاظت گزرنا ہندوستان کی توانائی کی سپلائی برقرار رکھنے کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے کہا ہے کہ امریکی حملوں میں ایران کا 90% دفاعی صنعتی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے. اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اب ایران کو صنعتی ڈھانچے کی بحالی میں صدیاں لگیں گی. ایران بڑے پیمانے پر حملے کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا. ایڈمرل بریٹ کوپر کے مطابق امریکی حملوں کے بعد حماس، حزب اللہ اور حوثی باغیوں کو ایران کی اسلحہ سپلائی بھی شدید متاثر ہوئی ہے. دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی انٹیلیجنس اداروں کی خفیہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اب بھی اپنی میزائل صلاحیتوں کو بڑی حد تک برقرار رکھے ہوئے ہے. رپورٹ کے مطابق یہ صورتحال ٹرمپ انتظامیہ کے اس دعوے کے برعکس ہے کہ امریکی حملوں میں ایرانی فوجی طاقت کو شدید نقصان پہنچا ہے. امریکہ میں ریپبلکن اراکین نے ایران جنگ ختم کرنے سے متعلق ڈیموکریٹس کی کوشش ناکام بنا دی. امریکی ایوان میں قرارداد پیش کی گئی جہاں قرارداد کے حق میں 212 اور مخالفت میں بھی 212 ہی ووٹ پڑی. 3 ریپبلکن اراکین نے قرارداد کی حمایت اور 1 ڈیموکریٹک نے مخالفت کی. قرارداد کے حق اور مخالفت میں ڈالے گئے ووٹ برابر ہونے کے سبب معاملہ بے اثر ہو گیا. یاد رہے امریکی سینیٹ میں بھی ایران جنگ ختم کرنے سے متعلق قرارداد مسترد کی جا چکی ہے. سینیٹ میں پیش کی گئی قرارداد کے حق میں 49 اور مخالفت میں 51 ووٹ پڑے تھے. Exercise of ours, was this operation of ours a war of choice or a war of necessity? Let me get your military perspective. Did Iran have enriched uranium up to 6% prior to Operation Midnight Hammer? Yes, sir, they did. And is there a civilian use at all for uranium that is enriched to 60%? There is not, Senator. Is it fair to say that Iran's nuclear breakout time has been set back then, thanks to Operation Midnight Hammer and Operation Epic Fury? Without talking specifics, that's accurate, Senator. All right, and has Iran ever been willing to curtail its ballistic missile program through negotiations? They have not, sir. And then perhaps you can explain in some detail to what extent Operation Epic Fury has set back Iran's ballistic missile program. To what extent you can tell us in this open setting. Yes, sir, Senator. Thank you very much for that question. Our military mission in Operation Epic Fury was crystal clear from the very outset and remained steady throughout. The mission was to degrade Iran's ability to project power on its neighbors and U.S. interests. It had 3 key components: Iran's drones and the defense industrial base that supports that, and degrade their Navy and the defense industrial base that supports that. In each of those categories, we met all of the achievements. Each of those systems were significantly degraded. If I gave you just a couple of examples, the defense industrial base for their drones and their missiles and their Navy were degraded by 90%. They have about 10% left. For the Navy, my military assessment would be that the Navy will not begin to rebuild for 5 to 10 years. Many of you are served in states that build ships. It's complex. It's particularly complex when you don't have an industrial base to build it. My professional perspective on this also is that Iran would not return to the same level of Navy that it had for a generation. Now, this 10% of drones left, are they exquisite or the sort of relatively inexpensive drones we've been hearing about? Senator, thank you for this question. I think I'd like to use the opportunity to myth bust on drones. Okay. The days of $35,000 drones that we saw in the last couple of years, particularly.
فلسطینی صدر محمود عباس نے فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات جاری رکھنے اور صدارتی و قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کرانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، تاہم انہوں نے انتخابات کے لیے کوئی حتمی تاریخ نہیں دی۔ راملہ علاقے میں فتح تحریک کی 8ویں کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی قیادت ان تمام اصلاحاتی نکات پر عمل جاری رکھے گی جن کا وعدہ عالمی برادری اور عرب لیگ سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی، یورپی یونین اور دیگر شراکت داروں کے تعاون سے حکومتی نظام، ڈیجیٹل خدمات، سیکورٹی اور انصاف کے شعبوں میں بہتری پر کام کر رہی ہے۔ فلسطینی صدر نے کہا کہ دستور اور سیاسی جماعتوں سے متعلق قوانین کی تکمیل کے بعد صدارتی اور قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کرانے کے لیے اتھارٹی تیار ہے، تاہم اس حوالے سے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب نے بیت اللہ کے حجاج کرام اور زائرین کو جدید سہولیات فراہم کرنے کے لیے مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں ایک جدید کثیر المقاصد اسمارٹ روبوٹ متعارف کرا دیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ اقدام حجاج اور زائرین کے لیے فریضہ حج اور عبادت کی ادائیگی کو مزید آسان بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ حرمین شریفین کے امور کا انتظامی ادارے کے تحت متعارف کرا گیا۔ یہ روبوٹ کئی زبانوں میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور زائرین کو رہنمائی، معلومات اور شرعی خدمات فراہم کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق اسمارٹ روبوٹ استعمال میں آسان اور انٹریکٹیو انداز میں مذہبی و رہنمائی پر مبنی مواد فراہم کرتا ہے۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اسے مکمل تباہ کر دیا جائے گا، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر دی بڑی دھمکی۔ ایران نے جنگ شروع نہیں کی بلکہ امریکہ اور اسرائیل نے اسے ہم پر مسلط کیا اور جارحانہ کارروائیاں کی گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا برکس اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج 6 روزہ غیر ملکی دورے پر روانہ، UAE حکام سے ملاقاتیں، امارات پر حملوں کی سختی سے کی مذمت۔ ہندوستان کے لیے LPG لے کر آنے والے 2 بحری جہاز بحفاظت ہرمز اسٹریٹ پار کر چکے، ہندوستانی مرکزی حکومت نے کی تصدیق۔ اور امریکی حملوں میں ایران کا 90% دفاعی صنعتی ڈھانچہ تباہ ہو گیا، امریکی سینٹرل کمانڈر کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے کیا دعویٰ۔ اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔